ہوتے ہیں, کلومیٹر نہیں ہوتے, یہ یاد رکھا جائے. اور ہمارے جو بہت سے لکھنے والے جن کی تحریروں میں, احمد رشید صاحب جب لکھتے ہیں تو اس میں مائلز لکھا ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ میں کلومیٹر نہیں ہوتے. وہ عادت ہی ہے ان کو, امریکیوں کے لیے لکھتے ہیں اس لیے مائلز ہی لکھتے ہیں. اور بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں, مثلا یہاں ہمارے ہاں ٹوائلٹ استعمال کیا جاتا ہے, برطانیہ کے اثر کے تحت وہاں واش روم استعمال کیا جاتا ہے, تو واش روم کریں گے استعمال وہ استعمال میں, جس کو ہم بیت الخلاء کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری لفظ ہوتے ہیں, وہ میل استعمال کرتے ہیں جملہ معتزلہ کے طور پر. تو 21,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی جو ہے وہ مریخ پہ پہنچی ہے 8 مہینے میں. تو انسان تو نہیں جا سکتا, 8 مہینے جانے کے, 8 مہینے آنے کے, خطرات اپنی جگہ. وہ 8 مہینے 16 مہینے کیا کھائے گا, کیا پیے گا, وہاں بھی کچھ دن تو رہے گا. یہاں اگر اتنی دور جائے گا تو 4-5 مہینے تو رکھیں گے آپ اسے, نہیں رکھیں گے تو کیا. ابھی وہاں خدشات کا بھی علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی خونخوار مخلوق ہی وہاں نہ رہتی ہو, زندگی کے آثار کا کچھ نہیں پتا. تو روبوٹ قسم کی ایک چیز ہم نے بھیجی ہے, ہم نے مطلب امریکہ نے بھیجی. 2 ارب کوئی 60 کروڑ ڈالر کی بنی ہے, وہ خرچ آیا اس مشن پر. دیکھیے کیسے اتنی تیز رفتار گاڑی خلاؤں میں جاتی ہوئی, تیزی سے جاتی ہوئی, اتنے 8 مہینے کے سفر پہ بعد وہاں پہنچی, اور 2 سال اب رہے گی وہ گاڑی وہاں تصویریں لے گی, ڈیٹا بھیجے گی, معلومات بھیجے گی. اور یہ بہت بڑا مارکہ گنا جاتا ہے انسان کے چاند پہ قدم رکھنے کے بعد. یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے. دیکھیں مریخ کو بڑی ہماری ویسے بھی اہمیت دی جاتی ہے جی, اور یعنی کہ اسٹرالوجی میں بھی, اسٹرانومی بھی, اور ویسے بھی ہماری شاعروں میں. وہ سن 2042 کا جنگی پوسٹر ایک چھپا تھا, 1942 میں شاعر نے لکھا تھا. مجید امجد کی نظم لمبی ہے لیکن اس کے 2-3 مصرے یہ ہے کہ ایک محافظ ستارے نے کل رات قرائے ارض کو خبر دی ہے. آپ آسمانوں پہ کچھ ہمارا بھی الائز ہوں گے, کچھ دوسرے سیاروں کے ہوں گے, تو ہمارا جو ساتھی سیارہ تھا اس نے ہمیں اطلاع دی ہے. ایک محافظ ستارے نے کل رات قرائے ارض کو خبر دی ہے, ملک مریخ کے لٹیروں نے وادی ماہ تباہ کر دی ہے. ہم تو چاند سے محبت کرتے ہیں, وادی ماہ تباہ کر دی ہے. آگے آتا ہے آن پہنچی ہے امتحان کی گھڑی, خاکیو وقت پائے مردی ہے. اٹھو, یعنی کہ یہ اب 42 بھی 30 سال کے قریب رہ گیا ہے, تو ابھی ایسے اثار تو نہیں ہیں کہ کوئی عالمی یعنی گلوبل وار کا مطلب وہ وار جس میں کائناتی جنگ شروع ہو جائے کہ ایک ستارہ ایک سیارہ دوسرے کے خلاف پرسر پیکار ہو. ہم نے بڑی فلمیں بنائی, بڑی فینٹیسیز دیکھی, لیکن شاید ابھی وہ زمانہ دور ہے. ایسے تو زمانے جب چیزیں لکھی جاتی ہیں, مثلا جب 48 میں 84 لکھی گئی تھی, 1984 لکھی گئی تھی, تو تصور تھا کہ شاید اس وقت تک یہ لوگ جو تھے, سوشلزم تھا وہ اپنی ایک کرولسٹ فار میں کس طرح لوگوں کے سامنے پیش ہو چکا ہوگا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ سارے وقت یہ گزر جاتے ہیں. یہ وقت کا جو سانچہ ہوتا ہے یہ اس وقت لوگوں کو کچھ پیغام دینے کے لیے ہوتا ہے. ادھر شام میں جی جو وزیر اعظم ہیں ان کے بشار الاسد کے, کیا نام ہے, ریاض حجاب نام ہے ان کا جی, وہ بھاگ لیے, 2 وزیروں کو ساتھ لیا, اردن میں آ گئے, باغی کہتے ہیں ہم سے مل گئے جی. مطلب اب جرنیل چھوڑ رہے ہیں, وزیر چھوڑ رہے ہیں, وزیر اعظم چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اتنے گند میں ہم نہیں پڑتے, اور ہم نے فیوچر بالکل ہی تباہ تھوڑا کرنا ہے. جو تم کر رہے ہو کہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہو, کل تمہارے ساتھ ہمیں بھی سزا ملے گی. قذافی کا جب سلوک تمہارا ہوگا تو اس سے کتنا بڑھ کر سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. تو وہ بھی بھاگ گئے, وہ بھی آ گئے ہیں وہاں جی. اور جی الیکشن کی ایک بات تو یہ, ایک سپریم کورٹ نے کہہ رکھا تھا کہ 90 دن کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائیں جی. تو اب درخواست دے دی ہے جی, سندھ نے پر دی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن 90 دن میں تو ہو نہیں سکتے. آپ کا ارادہ تو کرانے کا ہے نہیں, سبھی پتہ ہے, لیکن یہ ساری دیکھیے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. یعنی 2.5 سال 3 سال لوکل باڈیز کے انتخابات ہم نے نہیں کرائے, زور لگا دیا, کورٹس نے لگا دیا, لوگوں نے لگا لیا, ڈیمانڈ آتی رہیں, قانون پاس نہیں کیا, قانون پاس کرتے رہے. یعنی عجیب غریب بات نہیں ہے کہ جب فوجی حکومت آتی ہے تو بلدیاتی نظام چل پڑتا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں چلا, ایوب خان کے زمانے میں چلا, اب اس زمانے میں شرف کے زمانے میں چلا. اچھا ہو برا ہو اس کی نیگیٹو پازیٹیو باتیں چھوڑ دیجئے, لیکن چلتا ہے. جو ہی جمہوریہ حکومت آتی ہے بلدیاتی نظام کا بوریا بستر گول کر کے ایک طرف ڈال دیتی ہے جی. یعنی کہ اس شک نہیں ہے مشرف کے شہری نظام میں بہت سی خرابیاں تھیں, لیکن آپ اس سے بیٹھ کے سر جوڑ کے 18ویں ترمیم میں تو بیٹھے ہوئے تھے, اس پہ بیٹھ کے غور کر لیتے. رضا ربانی صاحب موجود تھے آپ کے پاس, ویسے آج رضا ربانی صاحب کا ایک بیان بھی تو آیا نا جی, انہوں نے کہا جی کچھ 2 وزراء جو ہیں یہ سبوتاژ کر رہے ہیں 8ویں ترمیم کو, اور کچھ رول بیک کرنا چاہتے ہیں جی. اس طرح کی بات ہے. 7 نئی وزارتیں غیر قانونی ہیں جی, اور 2 وزراء 18ویں ترمیم رول بیک کرنا چاہتے ہیں جی. محکمے صوبوں کو تقسیم دے دیے گئے ہیں,
لیکن مین پاور ان کو نہیں دی گئی، ان کی ایسٹس نہیں دیے گئے، فیسلٹیز دی گئی، بہت سی باتیں ہیں جو اس سلسلے میں آتی ہیں. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ کسی بھی حکومت کا نہیں ہے جی. اور خاصی اس معاملے میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹرمنٹ ہے کہ یہ کام نہیں کرانا ورنہ مارے جائیں گے جی. یہی بس خبریں ہیں جی. باقی ایک خبر یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ ہیں، جو اب دیکھیں نام بھی یاد نہیں ہوتے تھے. پہلے ایئر فورس بحریہ کے ان کے نام تھے. یہ بھی دیکھیے، یہ بھی بڑی فوج نے اپنی ہیجمنی قائم کر لی ہے. پہلے پرائرٹی جو ہوتی تھی نا تینوں مسلح افواج کی، جو پروٹوکول تھا اس میں بحریہ نمبر 1 تھی. برطانیہ کا زمانہ تھا نا، میرینز امریکہ کے ہوتے ہیں، ان کی بحری فوج دنیا بھر میں اپنی امپائر کو قائم کیے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے. اب تو ظاہر ہے کہ بڑی فوج امپورٹنٹ ہے، اور وہ لیکن یہ بھی حیثیت کہ لوگوں کو نام تک یاد نہیں رہتے کہ ہمارا سربراہ کون ہے. ایئر چیف مارشل، ایئر چیف ویسے ہے ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ ہیں، بٹ صاحب بھی ہیں جی. وہ ہیں ہمارے، تو ان کو نشان امتیاز دے دیا گیا ہے. اچھا جو ٹریڈیشن ہوگی، یہ جو بھی بنتا ہے، پہلے خیر رینک کی ترقی تو ہوتی ہے، ساتھ ہی انہیں فوری طور پر نشان امتیاز دے دیا جاتا ہے. پہلے ہمارے ہاں حلال امتیاز دیا جاتا تھا، اب اس طرح ہم نے حال کر دیا ہے کہ ریوڑیوں کی طرح حلال امتیاز بانٹ دیے ہیں. یعنی کہ بہت ریئر کسی کو حلال امتیاز ملتا تھا، ایسے نہیں تھا کہ سبھی کو دے دیں. اب ہم نے سبھی کو حلال امتیاز دینا شروع کر دیا ہے. اس سے ایرے غیروں کو ملا ہے کہ شرم آتی ہے نام لیتے ہو. 17 امتیاز تو خیر ٹکا ٹوکری کر دیا اب. پہلے یاد تھے ہمارے استاد کیا، اس کے بعد لکھا ہوتا تھا تمغہ امتیاز، بڑی بات تھی. تمغے کے بعد 17 آتا ہے، 17 کے بعد حلال آتا ہے، حلال کے بعد نشان آتا ہے جی. اور انہوں نے تو اب ٹکا ٹوکری کر دی ہے، جس کو چاہے دے دیتے ہیں. لیکن یہ تو ایک ٹریڈیشنل ہے کہ جو بھی چیف ہوگا اس کو نشان امتیاز دے دیا جائے گا. حلال امتیاز دیتے رہنا کوئی اچھا نہیں تھا جی. کسی اچھے وقت کے لیے ان کے لیے نشان امتیاز رکھتے، ریٹائرمنٹ پہ اگر ان کی کارکردگی ہوتی اس وقت دے دیا کرتے. لیکن بہرحال جلدی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو بھی. دیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے پر حاضر ہوتے ہیں.